مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لیں، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے، میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے، اس کے باوجود یہ حال۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا، فرمان لگے کتنے میں، او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو،
یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی؟ میں اس کی تھی حضور میں کہا رہا. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا, میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے, تو میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا, تو پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آویں جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں, بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے, میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے, میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا, پتہ کوئی نہیں کی کام میں. انہوں نے کہا پرسوں کبھی مزہ بھی تو لو نا, کبھی ذائقہ بھی تو لو نا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کی عمر 65-70 سال ہے. ان کی والدہ انتقال کر گئی, میرے پر جمعہ پڑھتے ہیں. تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بچے کہنے لگے کہ ہماری دادی کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی پر ابا چوپی نہیں کرتے, ہر وقت روتے ہیں. ان کو کہیں کہ حوصلہ کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بچے کیا تو ٹھیک ہی رہے ہیں کہ آپ خود 65-70 سال کے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں, تو آپ. انہوں نے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا, میرے بال چٹے نے, میرے 2 پوتے نے, 3 نواسے نے, لیکن جدوں میں گھر آਉਂدا سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا ہے روٹی لیاؤ نا منڈے لئی. فرماتے ہیں یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کوئی بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں, کسی کو بڑا مانیں, طاقتور رہیں گے, جان رہے گی, آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلباء کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی, پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آگے, دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے. لفظ دیکھنا ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اتر آئے, اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد تھے, ان کے ہاتھ چوم لیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے, ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. تو ذوق, علمی ذوق پیدا کریں, ادب والا ذوق پیدا کریں.